السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پہلی رکعت میں ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آخری چند آیات کی تلاوت سنی ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کی ابتدا میں تیسرے پارے کی دوسری آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، جو عنایت کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، جس میں کوئی دوستی نہیں، جس میں کوئی شفاعت نہیں، اور کافر ہی ظلم کرنے والے، کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ مختصر سی آیت کریمہ اپنے اندر بہت سے فوائد، حکمت، خزانے، جواہرات، موتی سمیٹے ہوئے ہے۔ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات جو اس وقت کہنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینا، یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ کتنے ہی لوگ اپنے عللے تللوں میں اپنے جائز ناجائز اخراجات میں بہت غیر ضروری پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن عجب بدقسمتی ہے کہ جب شیطان مجھے آپ کو صدقہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو روکنے کی ہر چہار طرف سے کوشش کرتا ہے کہ ابھی تمہاری یہ ضرورت ہے، ابھی تمہاری یہ ضرورت ہے، ابھی اس طرح ہے، ابھی اس طرح ہے، تو اگر صدقہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ فقر و فاقہ سے مر جاؤ گے، بھوک آ جائے گی، تمہاری ضروریات کس طرح پوری ہوگی؟ لیکن جب یہی انسان بازار میں کوئی چیز لینے جاتا ہے تو سب نہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ چیز ایک کی ضرورت ہے، دو چار ساتھ اور بھی اٹھا لیتے ہیں کہ بعد میں کام آ جائے گی، ابھی ضرورت نہیں، بعد میں کام آ جائے گی۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صدقہ جو ہے یہ اس دن ہمارے کام آئے گا جس دن کوئی دوستی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ اللہ کے رسول کی شفاعت کے علاوہ کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ اور قرآن پاک ہی میں سورہ المنافقون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جو برے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ سے آرزو تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم صدقہ کریں اور
ضرور صالح نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ برے لوگ جو ہے یہ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم صدقہ کر سکیں، اور صدقہ کھجور کی گٹھلی کا ہو، کھجور نہیں، اس کی گٹھلی کا ہو، ذرہ برابر کوئی چیز ہو اس کا ہو، نیت خالص اللہ کے لیے ہو، تو نہ جانے اس کا اجر و ثواب پہاڑوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ امام طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ جو ہے وہ اپنے کرنے والے کو قبر کی گرمی سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رکھے گا۔ چھوٹی بات ہے، سب نے جانا ہے قبر میں، اور کچھ پتہ نہیں آج جانا ہے، کل جانا ہے، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، لیکن جانا ہی جانا ہے، اس سے کوئی راہ فرار حاصل نہیں۔ اور ابھی گرمی کا موسم گزرا ہے، گرمی کرتے ہیں، کیا کچھ لگاتے اور کس طرح اپنے سے گرمی کو دور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے قبر میں کیا کیفیت ہوگی جب ہر طرف سے بند کر دی جائے گی قبر، اور حتیٰ کہ جو میت کے اوپر سلے رکھتے ہیں اس میں جو سوراخ ہوتے ہیں اسے بھی گیلی مٹی سے، گارے سے بند کر دیا جاتا ہے کہ نہ روشنی جائے اور نہ ہوا کا گزر ہو۔ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو اس دن اللہ کے فضل و کرم سے یہ صدقہ کام آئے گا، اور قیامت کے قائم ہونے تک یہ صدقہ کرنے والے کو قبر کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ ایک دوسری بات جو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ صدقہ روز قیامت کے دن اپنے کرنے والے پر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے صدقہ اپنے کرنے والے پر سایہ کرے گا، اور اس دن کی گرمی ایسی گرمی کہ نہ سنی گئی، نہ سنائی گئی، نہ دیکھی گئی، نہ دکھائی گئی پہلے، عجیب کیفیت، حتیٰ کہ اس دن کی گرمی اور شدت ایسی کہ مرد اور عورتیں برہنہ کپڑوں کے بغیر ہوں گے، لیکن اس دن کی خوفناکی کا، ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ ایسا دن، اس دن جو اپنے صدقہ کے سائے تلے اللہ کی توفیق سے جگہ پالے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اور صدقہ جیسا کہ کتنی دفعہ سنا بلاؤں کو ٹالتا، مصیبتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے دور کرتا، اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ ہم پتہ نہیں ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، دسیوں یا سینکڑوں یا ہزاروں، تو ساتھ ساتھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، گناہ دھلتے جائیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ صدقہ و خیرات کرتے وقت انسان غور کر لے، تحقیق کر لے کہ جنہیں دے رہا ہے وہ ٹھیک لوگ بھی ہیں کہ پیشہ ور ہیں، ایسے تو نہیں جنہوں نے مانگنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے۔ اب تو یہ بھی ایک پیشہ بن گیا ہے، ادھر سڑک پر نکلے تو انسان اطمینان سے گاڑی میں بیٹھتا نہیں کہ 2-4 مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، ادھر مرکز میں جائیں تو گاڑی سے اترتا نہیں، سواری سے اترتا نہیں
کہ مانگنے والے گھیر لیتے ہیں، تو بہت پیشہ بری ہے، پروفیشن ہی بن گیا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر انسان ڈھونڈ کر مستحق لوگوں کو صدقہ و خیرات دے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہے کہ انسان نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، جستجو کی ہے، تحقیق کی ہے۔ اس کے بعد اگر غلطی ہو جائے، انسان کوشش کے بعد بھی مستحق کو نہ پہنچا سکے، کوئی پیشہ ور لے اڑے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے کہ انسان نے اپنی محنت تو کی ہے۔ تو مجھے آپ کو اپنی زندگی میں اس عظیم نیکی کو ضرور لانا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز کچھ نہ کچھ، چاہے 1 روپیہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کریں، ضرور خیرات میں دیں۔ نہ جانے کس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نیت کا اخلاص کام آ جائے، اور ہمارا رب نہ صرف ہمیں معاف کر دے بلکہ صدقہ و خیرات کے جتنے بھی فوائد ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ ہمارا رب ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مرتے دم تک اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم مبتلا ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں مکمل طور پر ہم سے دور فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه